السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں میں بیت المقدس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کہانی کب اور کیسے شروع ہوئی، کہاں تک پہنچی، بیت المقدس میں اصل جنگ کیا ہے۔ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی ولادت کی جگہ اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ کہانی کو لے کے جاتے ہیں پیچھے اور شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل لفظ کا معنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سارے خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک خاص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اہل یعقوب، تمہارے لیے اس سرزمین میں برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اس طرح اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کی وجہ سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 70,000 کے قریب انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی، اور ان میں آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون نے مصر کی سرزمین کو تنگ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی کرم نوازیاں ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات اور مچھلی کے شکار کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، اور وہیں پہ ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردہ انسان نے زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، جو سرخ رنگت مائل کی گائے تھی، جو یہودیوں کے نزدیک آج بھی مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں بند کر کے محفوظ کر لیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل انبیاء کرام کے پاس چلتا رہا، جسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور جو یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ہرا کر تابوت سکینہ کو حاصل کر لیا۔ یوں بنی اسرائیل نے انہیں اپنا نبی تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کروایا، جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل کروایا۔ اس دوران ان کی بھی وفات ہو گئی، تو اس لیے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے شہر دوبارہ حاصل کیا، جنہیں ہم سکندر ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودیوں کو دوبارہ یہاں لا کر آباد کیا، تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا، اور ہیکل سلیمانی کو ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جنہیں یہودیوں نے نعوذ باللہ دجال، نجائز اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں 2 الگ قومیں بن گئیں، ایک یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور دوسرے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے اپنے حکم سے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے بڑی شدت کے ساتھ یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ اوزاری کرتے ہیں۔ اور اس حملے کے بعد تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں دوبارہ عروج بخشا جائے گا، جس وعدے کا ذکر ہمیں قرآن
مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، اور اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی و آخری زمان کا ظہور ہوا۔ یہاں پر یہودیوں کو جھٹکا یہ لگا کہ تمام تر انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے ہیں؟ اس بات کی وجہ سے یہودیوں نے آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہودی جب عبادت کرتے تو وہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد اللہ کے حکم سے ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، کیونکہ بیت اللہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول رہا ہے، جنہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے احاطے میں انہوں نے اپنا گرجا گھر بنا رکھا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے یہودیوں کی نفرت میں۔ یروشلم کی فتح کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو عیسائیوں پر سخت برہم ہوئے، فوراً اس جگہ کی صفائی کروائی اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا نام معراج والے واقعے کی نسبت مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریاں بھی اسی احاطے میں موجود تھی، اس لیے زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس پر حملہ کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کے ساتھ 50 سے زیادہ جنگیں لڑ کر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ 700 سال تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریاں تک اپنے مذہبی اقدامات کی اجازت رہی۔ اس طرح یہودی آہستہ آہستہ کر کے دوبارہ اس شہر میں آباد ہونے لگے۔ انہوں نے کئی دفعہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کو پیسے کا لالچ بھی دیا کہ وہ یروشلم ان کے حوالے کر دیں، لیکن اپنی وہ اس بات میں ناکام رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور باقی یہودی در بدر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ انہیں اپنی الگ پہچان بنانی ہوگی، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے عروج سے قبل ہونے والی نشانیاں بھی ان پر پوری ہو گئی تھیں، اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان کا آخری مسیحا دجال ہوگا، جس کے ذریعے دوبارہ پوری دنیا پر ان کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل ایک الگ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اس کے بعد اس نے فلسطین اور مصر کے دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا محفوظ کر لیا تھا کہ عرب ممالک کو اس چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس لیے پادریوں نے باقاعدہ طور پر گرجا گھروں میں تقریبیں منعقد کر کے یہودیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے جانی اور ازلی دشمنوں کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور یہاں پر قرآن مجید کی وہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر سکے، اس کے لیے وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ خود کو سزا دینے کے لیے وہ چمڑے اور زنجیروں سے خود کو پیٹتے ہیں اور دیوار گریاں کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں تیسری بار پوری دنیا کی حکومت ملے گی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا۔ اس کی تیاری وہ کافی پہلے کے کر چکے ہیں۔ کب سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے برودی سنگیں بچھا دی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے تابوت سکینہ کو وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب مسئلہ تھا تو سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک
پاک نہیں ہوتے ہیکل سلیمانی کو تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے انہیں سرخ گائے کی قربانی دینی ہوگی، وہ گائیں جس کی نشانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں، جو اس وقت بھی یہودیوں کے لیے ڈھونڈنا مشکل تھا، اور آج بھی تقریباً 100 سال سے یہودی اس گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انہوں نے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، پھر اس تجربے کی مدد سے اس طرح کی نشانیوں والی گائے کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں انہیں امریکہ کی ایک ریاست سے اس طرح کی نشانیوں والی 5 گائیں ملی جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا۔ اگلی نشانی یہ تھی کہ ان پر کسی قسم کی بیماری کا اثر نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے انہیں مختلف بیمار جانوروں کے ساتھ رکھا اور اس کے بعد ٹیسٹ کیا تو ان پر کسی قسم کی بیماری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر پیدا کرنا، اپنی مرضی کے انجینئر پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہونے کے باوجود کئی جگہوں پر ظاہر ہونا، موسموں کو تبدیل کرنا، بارش کو برسانا اور چند ہی دنوں میں پوری دنیا گھوم کر آ جانا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں، اور آج کے دور میں ایسا کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں موجود قیامت کی نشانیوں پر انہوں نے اچھے طریقے سے تیاری کر لی ہے۔ غرقت کے درخت انہوں نے لگا لیے ہیں جو یہودیوں کو پناہ دیں گے۔ بابلو، جس جگہ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا، وہاں وہ دجال کے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی کو بھی بند کر رہنا ہے۔ پھر بات وہ آتی ہے کہ اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی جنگ ہے۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فرقہ واریت جیسی خرافات میں ہم الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالروں کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے خلاف نکلنے والا خراسانی لشکر کے مجاہدوں میں شامل ہونے کے قابل ہیں، یا پھر صرف سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ آج اگر دجال ظاہر ہو جائے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو میرے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لائک اور فالو لازمی کریں۔ کمنٹ سیکشن میں میں اپنے چینل کا لنک دے دوں گا، چینل پہ جائیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔